السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی جو سنتیں ہوتی ہیں 2 رکعت، وہ اگر نکل جائیں تو ان کو کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو لوگ معلوم کرتے ہیں۔ دیکھیے، فجر کی یہ جو 2 رکعت سنت ہوتی ہیں یہ بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی کے ساتھ ان 2 رکعت سنتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے کہ دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر مجھے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھے 2 رکعت یہ فجر کی نماز سے پہلے یہ پسند ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ صحابہ اکرام ان 2 رکعت کو بہت پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اسی لیے ہم مسلمان بھی فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہوتی ہیں ان کو خوب پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اب مان لیجئے کبھی نماز کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، تو طریقہ تو یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آپ سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتے ہو تو جلدی سے 2 رکعت سنت پڑھ لو اور جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن مان لیجئے جماعت نکل جائے گی، اگر آپ 2 رکعت سنت پڑھتے ہو تو پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں شامل ہو جاؤ، پھر 2 رکعت سنت نہ پڑھو، ہے نا۔ اب بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا فجر کی نماز پڑھ کر بعد میں ہم 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ ظہر کی نماز میں ہم لوگ کرتے ہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ جب نہیں پڑھ پاتے ہم لوگ، جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو ہم جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، ہے نا۔ یا 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد 4 رکعت پہلے والی سنت مؤکدہ پڑھ لیتے ہیں، تو کیا فجر کی نماز میں بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ تو خوب اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک کوئی بھی نفل اور سنت نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ مکروہ ہے، کوئی بھی نفل نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اب سورج نکلنے کے بعد پڑھو آپ، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک کوئی بھی سنت اور نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ جو 2 رکعت سنت مؤکدہ آپ کی چھوٹ گئیں، اب ان کو آپ سورج نکلنے کے بعد پڑھو، ٹھیک ہے؟ اور سورج نکلنے کے بعد نہیں پڑھ پائے تو آپ بعد میں پڑھ لو۔ باقی سنتوں اور نفلوں کی کوئی قضا نہیں ہوتی، لیکن یہ سنت مؤکدہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہو، ٹائم ہے تو بہتر ہے پڑھ لو، لیکن نہیں پڑھ پائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔